دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ فرمایا وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، خدا کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے اور یاجوج اور ماجوج نکل کے نہ آئیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ ہر اونچی جانب سے نیچے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے یہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ زمین ان سے بھر جائے گی، اور یہ ہر پانی کے مقام کو، گھاٹ کو پی کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جان بچانا بہت مشکل سے بچا سکیں گے، اور چند لوگوں کے ساتھ کسی غار میں چھپ کے اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہی اس مخلوق کو ختم فرما دے، کیونکہ جب دجال اور اسی طرح زمین سے فتنے سب ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس آخری قوم کو مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیں گے، اور یہ وہ قوم ہوگی کہ جس کا مقابلہ مسلمان بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ اتنے زیادہ ہوں گے اپنی مقدار میں، اپنی تعداد میں۔ اب ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ بعض ضعیف روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ یہ ان چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے، اور حضرت یافس کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ تو جو ہمارے گورے اور ہمارے جو کالے علاقوں والے جو لوگ ہیں وہ سام، حام کی اولاد میں سے ہیں، اور یافس کی اولاد یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی اعتراض ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو ہمارے پاس سیٹلائٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں، پھر اتنی بڑی قوم کیسے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ تو یاد رکھیے انسان اس وقت دنیا کے شاید چند فیصد سے بھی واقف نہیں ہے۔ کیسے جنگلات ہیں، سمندروں کی کیسی گہرائیاں ہیں، کیسے کیسے پہاڑ ہیں، اور ان کے اندر کیسی کیسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کے سامنے ایک ایسی چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جس سے انسان آج تک واقف نہیں ہوتا۔ تھوڑے دنوں پہلے ایک غار کے اندر ایک جو پیرا گلائڈر ہوتا ہے وہ اتفاقیہ طور پر میکسیکو کے اندر ایک غار کے اندر جا کے گرا، اور بعد میں جا کے جب غار کے اندر گئے تو پتہ چلا اس غار کے اندر بہت کشادہ جنگلات ہیں، اس کے اندر پہاڑ ہیں، اس غار کے اندر ایک پوری دنیا موجود ہے۔ تو سوچیں انسان اس دنیا سے کہاں واقف ہے؟ امیزون کے جنگلات انسان ان سے شاید 10% بھی واقف نہیں ہے۔ سمندر کی کتنی گہرائیاں ہیں، ہم ماریانا ٹرینچ تک گئے ہیں جو 11,000 فٹ کی جو ہے وہ گہرائی کے اندر ہے، اس کے نیچے کہاں کہاں تک گہرائیوں میں کیسے کیسے جانور موجود ہیں، اس سے انسان واقف نہیں ہے۔ انسان اس وقت دنیا کی بہت ساری چیزوں سے بالکل ناواقف ہے۔ یہ انسان کا ایک دھوکہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز پر واقف ہیں، انسان ابھی اپنے اعضاء سے ہی ناواقف ہے۔ انسان اپنی آنکھ، ناک اور دل کے جو معاملات ہیں، انسان کا برین کیسے کام کرتا ہے، انسان کی میموری کہاں ہوتی ہے، انسان کے اندر ساری کی ساری سرکولیشن بیس کے اوپر کون سے اقدام کہاں سے طے ہوتے ہیں، انسان ان پر مشکل سے واقف ہے، مکمل طور پہ مطلع نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پہاڑ کے اندر یا ایک دیوار کے پیچھے چھپایا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو سد سکندری قائم کی گئی تھی ان کے سامنے، اور جو سورہ کہف کے اندر مکمل واقعہ موجود ہے ان کے دیوار کے پیچھے کرنے کا، جو بادشاہ نے ان کو ایک دیوار کے پیچھے کیا تھا، ضروری نہیں کہ وہ دیوار ایک فلیٹ ہو، وہ دیوار ایک جو ہے پہاڑ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اس وقت اتنی زیادہ مقدار میں ہو سکتا ہے ابھی وہ بہت کم مقدار میں ہو، لیکن جب وہ دنیا کے اوپر نکل کے آئیں اور ان کی غذا اور خوراک جو ہے وہ کھانا پینا بڑھ جائے تو اس کے بعد ان کی مقدار اتنی زیادہ بڑھ جائے دیکھتے ہی دیکھتے کہ وہ پوری دنیا زمین پر پھیل جائے۔ کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی اور اس کو چاٹ کر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، یاجوج ماجوج کی جو دیوار تھی اس کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا، اور 90 کا نشان بنایا۔ یہ 90 کا نشان ہے جو علم العادات کے اندر ایک چھوٹے سے سوراخ بنتا ہے کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، گویا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوگ اس دیوار کو مکمل توڑ دیں گے اور پھر نکل کر اس دنیا پر حملہ آور ہوں گے، اور یہ قیامت سے پہلے پہلے لازمی ہونا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علامات میں سے ہے، یا ان قیامات کی علامات میں سے ہے جن کو ہم علامات الکبریٰ کہتے ہیں، یعنی چند علامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ علامات صغریٰ ہیں،
جیسے کہ ماں باپ کا نافرمان ہو جانا یا امانت داری کا ختم ہو جانا، یا پیچھے بہت ساری احادیث کے اندر قتل و قتال ہو جانا مسلمانوں کے درمیان، فتنہ و فساد کا ہونا، اختلافات و انتشار کا ہونا، حکومت اور سلطنت کا جو ہے وہ مغلوب ہو جانا، یہ ساری کی ساری علامات صغرا کہلاتی ہیں۔ آخر میں جا کے جب یہ علامات صغرا مکمل ہو جائیں گی تو علامات کبریٰ ہوں گی، اور اس حدیث میں انہی علامات کبریٰ کا بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ غروب شمس ہونا یعنی مغرب سے سورج کا نکلنا، اور اسی طرح پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ یہ صفا پہاڑ سے نکلنے والا ایک عجیب و غریب جانور ہے جو مختلف قسم کے جانوروں کے مجموعہ سے بنایا گیا ہے، اور جب یہ نکلے گا یہ حرم کے اندر آئے گا، اور ہر ایک کی ماتھے کے اوپر یا پیشانی کے اوپر جو ایک نشان لگا دے گا۔ جو مسلمان ہوں گے ان کے اوپر اسلام کا نشان لگا دے گا، اور جو کافر ہوں گے منافق ہوں گے ان کے اوپر نفاق اور کفر کا نشان لگا دے گا، اور اس کے بعد اس نشان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی اور فرمائی، اور وہ یہ فرمایا کہ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، کہ قیامت سے پہلے 3 دفعہ لوگوں کو دھسایا جائے گا۔ ویسے تو زلزلے آتے ہیں، اور زلزلوں کے اندر عمارتیں زمین کے اندر زمین بوس ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن بہت بڑی قوم کو یا بہت بڑے علاقے کے لوگوں کو ایک ساتھ دھسا دینا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو قیامت سے پہلے 3 دفعہ زمین دھسے گی، یعنی 3 دفعہ زمین میں اتنے بڑے زلزلے آئیں گے کہ پورے کے پورے کہہ لیں ایک طرح سے قومیں یا پورے کے پورے ملک اس کے اندر دفن ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ وہ 3 دھسنے کون سے ہوں گے؟ خسف بالمشرق و خسف بالمغرب، ایک مشرق میں دھسنا ہوگا اور ایک مغرب میں دھسنا ہوگا۔ اب یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ مشرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سرزمین حجاز میں ہیں۔ سرزمین حجاز سے مشرق میں اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے یورپی علاقے اس کے اندر آتے ہیں، اور اگر سارے کے سارے ایشین علاقے اس میں آتے ہیں، اور اگر سرزمین حجاز سے مغرب میں دیکھا جائے تو سارے کے سارے یورپ کے اور امریکہ کے علاقے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ مشرق میں بھی ایک دھسنا ہوگا اور مغرب میں بھی دھسنا ہوگا۔ اب یہ دھسنا قدرتی ہوگا یا انسان کے کرنے سے ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار 3 چھڑ جائے اور اس کے اندر ایٹمی طور پہ جب ہتھیاروں کا کثرت سے استعمال ہو تو زمین میں بہت تیزی سے زلزلے آئیں جس سے بہت سارے ملک زمین کے اندر چلے جائیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ کسی جو ہے کیا کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار کی بدولت نہ ہو، بلکہ محض اللہ جل شانہ کے امر سے ہو اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فیصلے سے ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے زمین کو جھنجھوڑیں، اور جب اس کو جھنجھوڑیں تو زمین کے اندر ایک جو ہے زلزلہ وہ مشرق میں آئے، ایک زلزلہ مغرب میں آئے، اور تیسرا فرمایا ہے زلزلہ آئے گا جزیرۃ العرب کے اندر۔ یعنی یہ 3 بڑے خسف ہوں گے کہ جس کے اندر قوموں کو باقاعدہ پوری اقوام کو زمین کے اندر دھسا کے بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا ایک نشانی قیامت سے پہلے یہ ہے وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ تَسُوقُ النَّاسَ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، کہ ایک آگ نکلے گی جو عدن سے نکلے گی، اور یہ یمن کے اندر ایک جگہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یمن کے اندر اس وقت جنگ چل رہی ہے سعودیہ کے ساتھ، تو یمن سے ایک آگ نکلے گی، مقام عدن اسی کو کہا جاتا ہے، اور وہ آگ جو ہے لوگوں کو ایک طرح سے گھسیٹ کے لے جائے گی میدان محشر کی طرف، اور وہ آگ اس طرح انسان کو لے کے جائے گی کہ انسان جب رات کو سو جائے گا تو وہ آگ بھی سو جائے گی، یعنی جب لوگ تھک جائیں گے بھاگتے بھاگتے اگر کسی کا پڑاؤ ڈالیں گے تو آگ بھی پیچھے سے رک جائے گی، اور جب لوگ چلنا شروع کریں گے تو آگ بھی پیچھے سے چلنا شروع ہوگی، یہاں تک کہ وہ آگ لوگوں کو لے کر میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے لازمی ہونے ہیں، یہ علامات کبریٰ ہیں، یہ علامات اس میں دجال کا اور دوسری چیزوں کا ذکر ابھی یہاں نہیں کیا گیا، لیکن آگے جو احادیثیں آ رہی ہیں ان میں ان کا بھی ذکر کثرت سے اور بالکل وضاحت سے مل جائے گا۔ فرمایا کہ حدثنا وکیع عن سفیان وزاد فیہ الدخان، کہ امام وکیع نے اس کے اندر دخان کا بھی اضافہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک دھواں ہوگا، اور وہ دخان بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ یمن کی آگ ہی ہے کہ جس کے دھوئیں سے مجبور ہو کے لوگ جو ہے وہ میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں،
یہ دخان ایک طرح سے جو ہے وہ دھوئیں کی کیفیت ہوگی کہ جو مومنین کو تو اذیت نہیں دے گی اور وہ اس کے اندر ہلکا سا زکام سا محسوس کریں گے، جبکہ دخان سے جو مشرکین ہوں گے ان کے سر اتنے بھاری ہو جائیں گے کہ اپنے اوپر ایک پہاڑ محسوس کریں گے۔ تو یہ خاص مشرکین کی اذیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا میں ایک عذاب دخان کا رکھا ہے۔ اور بعض حضرات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرماتے ہیں کہ یہ دخان اصل میں یہ علامت اور نشانی پوری ہو چکی ہے، یعنی یہ قحط مکہ کا دور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا تو مکہ مکرمہ میں ایک قحط آیا، اور وہ قحط اتنا شدید تھا کہ بھوک اور افلاس سے ہر انسان کی آنکھوں کے آگے ایک طرح سے دھواں چھایا ہوا تھا۔ جب انسان زیادہ دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کی آنکھوں کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کیفیت کو ایک دھوئیں کی کیفیت سے تعبیر کیا گیا۔